ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت فارمر لا منسٹر، فارمر انٹیریئر منسٹر سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور یہ جو اس وقت کیسز مختلف چل رہے ہیں ملک میں، چاہے عمران خان صاحب کے حوالے سے FIR کا معاملہ ہے، چاہے ارشد شریف کا جو کیس ہے اس پر، اور جو بھی اوورآل سچویشن ہے، اعتزاز صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان کی اپنی چیزوں پر بڑی اوپینین ہے، اپنی بیسز آف ہز نالج اینڈ ایکسپیرئنس. تو اعتزاز صاحب بہت شکریہ، ہم نے آپ کو دعوت دی، تکلیف دی کہ ارشد شریف شہید کے کیس پر تھوڑی سی اگر آپ بات کیجیے گا، کیونکہ بہت سے معاملات ایک دم سے سامنے آ گئے ہیں. انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہہ دیا، جو کہ بات بہت سے لوگ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ دس واز ٹارگیٹڈ کلنگ، دس واز این اسیسینیشن، اس میں کوئی مسٹیک ان آئیڈینٹی کا معاملہ نہیں تھا. ایک تو یہ بات طے ہو گئی، دوسرا یہ ہو گئی کہ ارشد شریف شہید کو ٹارچر کیا گیا بیفور ہی واز اسیسینیٹڈ، بیفور ہی واز کلڈ. اور تیسرا معاملہ بہرحال جو سامنے تصویریں آ گئیں اور پمز میں سے نکلیں باہر، وہ دکھائی گئیں، بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن اب اس کے جو انکوائری ہو رہی ہے، اس کو آگے کس طریقے سے بڑھایا جائے؟ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب اس پر انویسٹیگیشن ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے، JIT بن رہی ہے، تو از دیٹ اے سیٹسفیکٹری روٹ فارورڈ؟ دیکھیں نسیم، سیٹسفیکٹری روٹ فارورڈ ذرا مشکل ہے. میں ایک چیز پہلے عرض کر دوں، ذرا ایک جملہ عرض کر دوں کہ جتنی میمز اور پتہ نہیں کیا کچھ میرے نام کی چل رہی ہیں، ٹویٹر اور ٹویٹ ہو رہی ہیں، میں کوئی ٹویٹ نہیں کرتا، یہ سب غلط ہے. اور یہ جو اکثر لگتا ہے UPA حضرات بنا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بھی پھر امبیرس کریں گے. میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں اور پیپلز پارٹی میں ہوں، اور یہ اب مجھے بتا رہے ہیں کہ جی میں اس پارٹی میں، ان کی پارٹی میں جا رہا ہوں. یوں ہی امبیرسمنٹ خود اپنے آپ کو کروانے کی کروا رہے ہیں. مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ میرا ایک پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں ایک مقام ہے. نہیں، ہم تو وہ ریز ہی نہیں کرے اعتزاز صاحب، وی ڈونٹ ہیو اینی ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. بالکل یو آر ایبسنٹ. چھوڑتے ہی اپنے آپ کو امبیرس کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو امبیرس کر رہے ہیں. اچھا، آپ ارشد شریف پہ آ جائیں. سوری فار دس انٹرجیکشن. ارشد شریف پہ آ جائیں تو ارشد شریف کے معاملے میں ایک دو باتیں کلیئر ہو گئی. ایک تو یہ کلیئر ہوئی ہے کہ یہ کانٹریکٹ کلنگ ہے، کانٹریکٹڈ کلنگ ہے. کانٹریکٹر کلنگ اور کلر کانٹریکٹر ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ایسا واقعہ ہے. یہ کوئی اسپونٹینیس نہیں ہے، کوئی یکدم نہیں ہوا. اس میں پہلے پیمنٹ بڑی ہیوج ہوئی ہوگی. کون اس کی لیے ہیوج پیمنٹ کرنے کو ارشد شریف کو مروانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فار ونس ہماری ایجنسی اس پہ نہیں یہ لگ سکتا کسی بھی، کیونکہ ارشد شریف، آپ کو یاد ہوگا، ارشد شریف نے فرنٹ لائن پہ جا کے نارتھ وزیرستان اور دوسرے علاقوں میں فوج کے بڑا اسپوکس پرسن بن کے بڑے افیکٹو پروگرامز کیے تھے، جو کہ وہ خود بھی پہن کے بلٹ پروف ویسٹ اور جاتا تھا، اینڈ دی آرمی اور ٹیکنگ ہم ایز این ایمبیڈڈ جرنلسٹ. تو یہ ایک چیز. تو اب اگر وہ نہیں تو کس کے ہاتھ؟ سوری اعتزاز صاحب، ایک میں دہرا دوں، آپ نے جو بات ابھی فرمائی، آپ نے اہم بات فرمائی اپنی اسیسمنٹ کی بیسس پہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ کانٹریکٹڈ کلنگ تھی، یہ پلانڈ کلنگ تھی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو ارشد شریف شہید کی ایک تعلق رہا فوج کے ساتھ، اور جس طریقے سے انہوں نے جا کے کوریج وغیرہ کی، تمام یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس تھے افواج پاکستان کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بالکل نہیں سمجھتے کہ اس میں، اس کانٹریکٹڈ کلنگز میں آپ کے مطابق کوئی ایجنسیز کا رول ہو سکتا ہے. ڈیڈ آئی ہیئر یو کریکٹلی سر؟ You heard me correct, and if you want to repeat it, you may. I don't want to necessarily repeat what I said. But ٹھیک ہے. اور اب اس سے آگے چلے نا.
آگے چلیں تو اب جو کمپٹنس ایسی ہے وہ یا تو ہمارے ایریا میں ریجن میں جو ہماری مقابلے کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے را اس میں ہو سکتی ہے، یا کوئی اتنا زیادہ آسودہ یا فارغ شخص ہو جو کہ یہ کام کرنا چاہتا ہو اینڈ کین افورڈ. ایک بڑے اینکر نے آپ کے لیے کل یہ اور ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی، میں سن رہا تھا کہ یہ بلیک واٹر بھی وہی موجود تھے، بلیک واٹر کے کچھ بندے اسی ریزورٹ میں جس میں ارشد ٹھہرے ہوئے تھے، اور ارشد شہید جب چلے گئے وہاں سے تو وہ بھی چلے گئے. تو یہ اب کدھر لے کے جاتا ہے؟ کسی دفعہ ہمارا ٹاکرا جب بلیک واٹر سے ہوا تھا تو مبینہ طور پہ تب ہوا تھا جب وہ ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانی نوجوان مار دیے تھے دن دہاڑے، اور اس کو پھر امریکہ لے گیا تھا. اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ بلیک واٹر، اگر بلیک واٹر نے کیا یا کوئی کیا ہے تو پھر تو بالکل کانٹریکٹ کلنگ اور یہ ٹارچر کا کرنے کا مقصد اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کہا ہے اس کو ٹارچر کرو اور اس کو ہمیں تصویریں بھی بھیجو اور اس کی ٹارچر کی اور یہ سب فلم کیا گیا ہوگا. تو اعتزاز صاحب اس میں 2-3 معاملات ہیں، اگر آپ اجازت دیجیے گا. دیکھیے ایک تو یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں جو مختلف لوگ کر رہے ہیں اس پہ، یعنی کہ جرنلسٹ گئے ہیں مختلف اخبارات وغیرہ کے، ان میں سے ایک کا میرا خیال ہے وائس آف امریکہ کو جو ڈی جی ایف آئی اے نے یا کسی نے ایف آئی اے سے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو ہماری ٹیم گئی تھی اس میں 3 جو لوگ تھے وہاں انوالوڈ اس سارے معاملے میں، 3 کو انٹرویو کرنے دیا تھا پولیس مین کو، چوتھے کو نہیں کرنے دیا. تو ایک تو یہ بات، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور دوسرا جو معاملہ ہے یہ بلیک واٹر والا، ایک اپنی جگہ وہ یہ جو کہانی آئی ہے اس سے ایک اور کھلتا ہے سرا ملنا، تو ول بی پری میچور ٹو سے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ ارشد شریف نے جو جس طریقے کی وہ بات کر رہے تھے، جو ان کی ایک پوزیشن انہوں نے اپنائی تھی جس کی بیسس پہ بہت سے لوگ انکلوڈنگ پی ٹی آئی دے آر ریزنگ کوشچنز. عمران خان صاحب نے خود بڑی کلیئرلی کہا کہ ان کو ڈیتھ تھریٹ تھا، تو میں نے خود کہا ان کو کہ جائے. تو کہنے کا مقصد کہ یہ تو بلیک واٹر تو ایک بڑی مختلف جگہ پہ بات کو لے جاتا ہے اگر ہم اس کو فالو کریں. عمران خان صاحب نے تو بڑی کہا، کھل کے کہا. تو اس میں سر انکوائری کا رخ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کیا فرمائیں گے کہ کس طریقے سے صاف شفاف کریڈیبل ہو؟ بیکاز جب یہ سوال اٹھ جاتے ہیں جتنے بھی ان میں جان ہو یا نہ ہو، بٹ یو نو دیٹ دیز تھنگز دین کریٹ اے لاٹ آف مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ بیڈ بلڈ. ایک چیز تو یہ دیکھنی پڑے گی، مجھے نہیں پتا کہ کون سا چوتھا 4 ممبر مشن جو یہاں سے گیا ہے ان میں سے چوتھا کون سا ہے جس کو نہیں انہوں نے انٹرویو کرنے دیا. وہ کون سا؟ کینین پولیس سر، کینین پولیس. آئی ایم سیئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ کہ کینیا میں جو 4 لوگ تھے انوالوڈ پولیس والے، ان میں سے ایک کو ہماری ٹیم جو گئی تھی اس کو نہیں ایکسیس دیا ٹو دیٹ 4th پرسن. آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ مینز، بٹ یہ اس چیز کو اٹھایا گیا وائس آف امریکہ کے ایک انٹرویو میں. نہیں، دس وڈ بی سگنیفیکینٹ، اس کا پتہ کروانا چاہیے. ہمارے پاس ایسی اگین ایجنسیز ہیں جو اس قسم کے راز تک پہنچ سکتی ہیں اور ان کو پہنچنا چاہیے کہ وائی واز دس 4th person not given access. جی did he know too much? What was they protecting? کیونکہ کینیا کی پولیس اور کینیا کی ریاست کی کوئی اتنی اچھی ریپوٹیشن تو ویسے ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. تو یہ دیکھنا چاہیے
اب یہ ادھر سے ان میں سے کئی نکلتے ہوں گے راستے اور پہلو جن کو پروب کرنا ضروری ہے. اور وہ جو پروب تھی پوسٹ مارٹم وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کا یہاں پاکستان میں ہونا چاہیے اور اس میں ریویل کیا ہے جو کچھ وہ میرا خیال ہے کہ وہ ضروری ہے کہ فیملی کو بھی دیا جائے, فیملی کنسلٹ کر سکے کوئی ایکسپرٹ کو اور وہ وہ دینا. جی جو سٹیپس حکومت نے لیے ہیں, جو آنریبل چیف جسٹس صاحب کو سوال لکھ کے پرائم منسٹر نے بھیجے اور کہا کہ جی اس پہ along these lines کمیشن بنے, یہ سوالوں کو اٹھائے اور جو ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, آپ کیا فرمائیں گے کہ کچھ گنجائش ہے, more needs to be done, ڈائریکشن ٹھیک ہے, اس پہ آپ کچھ فرمائیے. نہیں, much more needs to be done, much more needs to be done کیونکہ اس میں ارشد شریف کے سارے جو ریکارڈ ہیں اور جو کچھ مٹیریل پاکستان میں ہے اس کو تو ایکسیس کرنا ان کے لیے ضروری ہے نا. اگر ٹیلی فون اور لیپ ٹاپ اس کا نہیں ملا پر اس کے اپنے یہاں کے کمپیوٹر میں یا لوگوں کو جس میں اس نے ای میل کی ہوں گی یا اس کے ٹیلی ویژن کے پروگرام جو ہیں ان میں ایک ربط ہو, ایک کنسسٹنسی ہو. جی وی لاگز ہیں اس قسم کی چیزیں تو دیکھنی پڑیں گی. جو مٹیریل ان کے پاس یہاں ہے جی وہ تو ہمارے انویسٹیگیٹرز کو دیکھنا چاہیے اور اس سے نتیجہ حاصل کرنا چاہیے کہ کس قسم کا مٹیریل ان کو اور درکار ہے, پھر وہ کہاں اویلیبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو انکوائری آبویسلی کنٹینیو کرے گی. ناظرین ہماری بھی اس پر نظر رہے گی. اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.